بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم لیول نمبر 2 کا سبق نمبر 23 پڑھیں گے، جس کا عنوان ہے باب تفاعلتن اور باب تفاعلن۔ یہ دو باب بھی رباعی ملحق مزید فی ہیں، جو کہ باب تفاعلن سے متعلق ہیں۔ آج کے سبق کے اندر ہم یہ جانیں گے کہ ان کو بنایا کیسے جاتا ہے اور ان کی مکمل گردان کیسے پڑھی جائے گی۔ تو آئیے مثالوں سے اپنے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ پہلی مثال ہے تعفرتت نفسہ، اس کا نفس خبیث ہوا، اور دوسری ہے تجعبا ولدہ، اس کا بچہ بچھڑ گیا۔ پہلے جملے کے اندر ہمارا محل بحث وہ تعفرتت ہے اور دوسرے کے اندر تجعبا ہے۔ تعفرتت کے اندر تا تو مؤنث کی علامت ہے، دیگر پیچھے بچنے والے حروف وہ اس مصدر کے حروف ہیں، تا، عین، فا، را، تا، یہ اس مصدر کے اصلی حروف ہیں۔ اور دوسرے جملے کے اندر بھی تجعبا، تا، جیم، عین، با، الف، جو کہ یا کی صورت میں لکھی گئی ہے اور کھڑا زبر اس کے اوپر ڈال دیا گیا ہے۔ تو یہ دو لفظ ہیں جو ہمارا اس سبق کا عنوان بھی ہیں، اور اس سبق کے اندر ان سے متعلق بحث ہوگی کہ یہ کیسے بنے ہیں اور ان کی گردان مکمل کیسے پڑھی جاتی ہے۔ پہلے باب کو کہتے ہیں باب تفاعلتن۔ بنے گا کیسے؟ ثلاثی مجرد میں فا کلمہ سے پہلے اور لام کلمہ کے بعد بھی تا بڑھا کر اسے تفاعلتا کے وزن پر لے آئیں۔ یعنی آپ نے حرف تا بڑھانا ہے فا کلمہ سے پہلے بھی اور لام کلمہ کے بعد بھی، جیسے تعفرتا۔ اب اصل اس کا مادہ ہے عین فا را۔ عین فا را کے اندر ہم نے ابتدا میں بھی تا لگا دی اور آخر میں بھی لام کلمہ کے بعد بھی تا لگا دی، تو یہ تعفرتا بن گیا۔ تو یہ تھا طریقہ باب تفاعلتن کو بنانے کا۔ اب دوسرا باب، اس کو بنانے کا طریقہ کیا ہوگا؟ وہ ہے باب تفاعلن۔ باب کا نام ہے باب تفاعلن۔ بنے گا کیسے؟ ثلاثی مجرد میں فا کلمہ سے پہلے تا اور لام کلمہ کے بعد یا بڑھا کر اسے تفاعلا کے وزن پر لے آئیں، جیسے تقلصا، ٹوپی پہننا، مجرد مادہ ہے قاف لام سین۔ اس میں بھی دو حرف آپ نے زائد لانے ہیں، لیکن اس کے اندر ابتدا کے اندر تو تا لائیں گے جس طرح ہم نے پچھلے باب کی ابتدا میں تا لگائی تھی، البتہ آخر کے اندر ہم یہاں پر تا کے بجائے یا کا استعمال کریں گے اور وزن بھی تفاعلا کا ہوگا۔ جیسے آپ نے دیکھا تقلصا اصل میں قاف لام سین ہے، ابتدا میں بھی تا لگا دی ہے اور انتہا کے اندر یا لگا دی گئی ہے، اور پھر اعراب اور حرکات وہ تفاعلا کے لگائے گئے، جس سے قالاسا سے تقلصا بن گیا۔ تو یہ تھا طریقہ ان دو ابواب کو بنانے کا، اور ان کے اسماء بھی جو کہ ہمارے اس سبق کا موضوع ہیں وہ بھی آپ نے دیکھ لیے۔ ہاں، یہاں یہ بات عرض کر دوں کہ آپ یہاں یا کو نہیں دیکھ رہے، یہاں پر جو دو زیریں ہیں وہ اس چیز پر دلالت کر رہی ہیں کہ حقیقت میں یہاں پر یا تھی، وگرنہ یہاں پر دو زیریں آنے کا کوئی جواز نہیں تھا، کوئی وجہ نہیں تھی۔ تو اب آئیے چلتے ہیں گردانوں کی طرف اور ان دونوں ابواب کی گردان بھی دہرا لیتے ہیں۔ پہلا باب ہے رباعی ملحق اسباب تفاعلتن، ملحق برباعی مزید فی باب تفاعلن، یعنی یہ باب تفاعلن سے ملحق ہے اور اس باب کا نام تفاعلتن ہے۔ مصدر تفاعرتن، خبیث ہونا، اس مصدر سے مکمل گردان پڑھی جائے گی۔ میں مکمل گردان پڑھ دیتا ہوں۔ تعفرت یتعفرت تعفرتا فهو متعفرت وتعفرت به يتعفرت به تفعرتا فذاك متعفرت به
لم يتعفرت لم يتعفرت به لا يتعفرت لا يتعفرت به لن يتعفرت لن يتعفرت به ليتعفرتن ليتعفرتن به ليتعفرتن ليتعفرتن به. والأمر منه تعفرت ليتعفرت بك ليتعفرت ليتعفرت به، والنهي عنه لا تتعفرت لا يتعفرت بك لا يتعفرت لا يتعفرت به، والظرف منه متعفرة متعفرتان متعفرتات، والآلة منه ما به التفعرت، وأفعل التفضيل المذكر منه أشد تفعرتا، وفعل التعجب منه ما أشد تفعرتا وأشدد بتفعرته. تو یہ تھی مکمل گردان باب تفعلتن سے، جو کہ ملحق ہے رباعی مزید فی باب تفعلن سے. آئیے دوسرے باب کی گردان بھی پڑھ لیتے ہیں. رباعی ملحق صحیح اسباب تفعل ملحق برباعی مزید فی باب تفعلن. اصل مصدر ہے، یعنی جو اصل اس باب کا نام ہے وہ ہے تفعل، اور ملحق ہے تفعلن سے. اور جس مصدر سے ہم پڑھیں گے وہ ہے التجعبی، بچھڑنا، گر جانا. اس مصدر سے مکمل گردان انشاءاللہ پڑھی جائے گی، اور آپ اپنی سکرین پہ بھی دیکھ رہے ہیں. میں مکمل گردان دہرا دیتا ہوں. تجعب يتجعب تجعبيا فهو متجعب، وتجعبي به يتجعب به تجعبيا فذاك متجعبا به. لم يتجعب لم يتجعب به لا يتجعب لا يتجعب به لن يتجعب لن يتجعب به لا يتجعبين لا يتجعبين به لا يتجعبين لا يتجعبين به. والأمر منه تجعب ليتجعب بك ليتجعب ليتجعب به، والنهي عنه لا تتجعب لا يتجعب بك لا يتجعب لا يتجعب به. والظرف منه متجعبا متجعبيان متجعبيات، والآلة منه ما به التجعبي، وأفعل التفضيل المذكر منه أشد تجعبيا، وفعل التعجب منه ما أشد تجعبيا وأشد بتجعبيه. تو یہ تھی مکمل گردان باب تفعل سے، جو کہ تفعلن سے ملحق تھا، اور مصدر التجعبی سے ہم نے مکمل گردان پڑھی ہے. تو اس کے ساتھ ہی آج کا ہمارا سبق ختم ہوا. امید ہے آج کا سبق آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آیا ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ان اسباق کو سمجھنا اور ان کا سمجھانا آسان کرے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.